بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر میں بات کروں گا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، خاص طور پر ایسے لوگ جو ایسے معاملات میں ایسے معاملات میں پڑ چکے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہی نہیں ہو رہے، اور جو زندگی کے مسائل ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں بلکہ 99% جو مسائل جو درپیش ہوتے ہیں، جو مشکلات ہمیں درپیش ہوتی ہیں، وہ حقیقت میں ہماری اپنی غلطیوں، لا علمی، بے ایمانی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر ہم صرف یہ بات ہی مان لیں کہ جو ہمارے مسائل ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے دور ہیں، ہمارا جو مقصد تخلیق ہے ہم اس سے ہی ناواقف ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور اس چیز کو کیسے سمجھا جائے کہ ہم جو غلطی پہ غلطی کرتے جا رہے ہیں اس کا اصل میں سبب کیا ہے؟ آج میں جو مزید کھل کر بات کروں گا اس موضوع پر، اگر ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا تو مجھے یہ یقین ہے اللہ رب العزت پر کہ ہمارے مسئلے رہیں گے نہیں۔ اتنا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ مسائل ہیں، ایک ہوتا ہے کہ مسائل ہوں لیکن بندے کو پریشانی نہ ہو، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ اس طرح ہے کہ کہا جاتا ہے کہ منزل کچھ نہیں ہوتی، سفر ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے، کیونکہ جو بندے کا زیادہ تر جو وقت گزرتا ہے وہ سفر کے اندر گزرتا ہے۔ بندہ اب اس کی منزل ہے اور اس نے وہاں تک پہنچنا ہے، اب ہو سکتا ہے کتنے سال اس کو لگ جائیں، کتنے مہینے لگ جائیں، لیکن اس منزل کو پہنچنے کے لیے اس نے مسلسل سفر کرنا ہے۔ اس کو مسائل درپیش آئیں گے، وہ مختلف حالات کا مقابلہ کرے گا، مختلف موسم اس کی زندگی میں آئیں گے، مختلف لوگ اس کی زندگی میں آئیں گے، تو وہ جو سفر ہے وہ مختلف راستوں سے ہوتا وہ جو ہے نا اپنی منزل تک پہنچے گا، اور شاید منزل نہ ملے، لیکن جب منزل مل جاتی ہے تو اس کے بعد وہ چند منٹ، چند گھنٹے یا زیادہ بھی اگر کہہ لیں تو چند دنوں کی خوشی ہوتی ہے، جہاں اپنے ہزاروں دن، سینکڑوں دن، اپنے سینکڑوں ہزاروں گھنٹے جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگائے ہوتے ہیں وہ صرف چند منٹوں گھنٹوں کی بات ہوتی ہے۔ آپ کو تب تک خوشی ملتی ہے، اس کے بعد پھر سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو سفر جو ہوتا ہے وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر سفر اچھا نہ ہو تو منزل کو پانے کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، وہ چاشنی، وہ سکون، وہ اعتماد بہت کم ہو جاتا ہے۔ اور اس سفر کو اب کیسے گزارا جائے؟ اب یہ زندگی ہے ایک، یہ بھی سفر ہے۔ یہ جو ہمارے کوئی بھی زندگی کا مقصد ہے، گول ہے ہمارا، وہ بھی ایک سفر کے ذریعے ہی حاصل ہوگا الٹیمیٹلی۔ تو جو پوائنٹ میں نے آپ کی ہیڈنگ میں بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کہیں گے کہ وہ پوائنٹ کی بات نہیں کر رہے، پوائنٹ آپ نے تھمبنیل پر بھی دیکھ لیا، لفظ میں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دوبارہ لفظ ہے میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بڑی دیر سے، کئی سالوں سے تقریباً اس غور و فکر کے اندر تھا کہ
لفظ میں اصل میں ہے کیا. مجھے سمجھ بھی آتی ہے لیکن پھر جو ہے نا میں بھول جاتا یا مجھے صحیح کنسیپٹ نہیں ملتا تھا. تو آپ نے سنا ہوگا کہ انسان اگر کسی بھی چیز کو چاہتا ہے، خاص طور پر اگر راہ حق کی تلاش میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور وہ اسباب، وہ وسائل، وہ طریقے، وہ لوگ عطا فرما دیتا ہے جو اس کو اس پوائنٹ تک لے جاتے ہیں، اس منزل تک لے جاتے ہیں. تو مجھے بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی کہ میں آج اس پوائنٹ پر پہنچا اور مجھے سمجھ آئی لفظ میں اصل میں ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے. در حقیقت جو میں نے سمجھا ہے اور مجھے اس پر یقین ہے، بڑے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے ایک ڈرامے کی آپ کو بات بتائی تھی. میں اس کو ڈرامہ بھی نہیں کہنا چاہتا، یعنی ایک بہت اچھی وہ ایک سٹوری ہے، یعنی جو میں نے چند دن پہلے ویڈیو بھی بنائی تھی. راہ عشق ڈرامہ ہے جس میں یونس ایمرے جو ہے اس کی کہانی اس میں ایکسپلین کی گئی ہے، جو اس کے شیخ کے ذریعے وہ ایک راہ عشق تک پہنچتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، خدا تعالیٰ کو پا لیتا ہے، اپنے اصلی مقصد تک وہ پہنچ جاتا ہے. اس کو لیتے ہوئے ہی میں بات کروں گا، اسی پوائنٹ کو میں لے کر چلوں گا، کیونکہ میں نے اس ڈرامے سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے. مطلب کہ اگر میں اس کو بھولوں نا تو یہ میری زندگی بدل دے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو یاد رکھا جائے اور اس کو سمجھا جائے. اس ڈرامے کو میں نے 2 دفعہ دیکھا ہے. پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ یہ ڈرامہ بہت اہمیت کا حامل ہے. پھر میں نے اس کو دوبارہ دیکھا، اس کے تقریباً 69 جو ہے نا ایپیسوڈ ہیں. تو اس کو میں نے دوبارہ دیکھا تو مجھے بہت ہی کمال کا وہ ڈرامہ لگا اور میں نے بہت کچھ سیکھا اس سے. اچھا، واپس آتے ہیں اسی پوائنٹ پر. اس میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے، اس پر ہی فوکس ہے اسٹرانگلی. اور ہمارا جو دین اہل سنت والجماعت کا جو مقصد ہے، جو ہماری اس جماعت کا جو عین جو ستون ہے، جو پیری فقیری اور مرید شیخ اپنے ولی اللہ پیر، ان سب کو ہی اصل میں یہ ہماری بنیاد ہیں. اور اس کو سمجھنا عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا. اگر میں اسے نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کو آپ عقل سے نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اس لیول کا جو ہے نا دین ہے، اس لیول کا جو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ عشق پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. یہ شعر اس طرح کر کے ہے. تو یعنی عقل جو ہے وہ بہت ہی محدود ہے، اور جو عشق ہے وہ لامحدود ہے. اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اہل سنت والجماعت کو سمجھنے کے لیے، اپنی حقیقت سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اس تخلیق کائنات کی مقصدیت کو سمجھنے کے لیے عشق سے سوچنا ہوگا، عشق سے فیصلہ لینا ہوگا، دل سے ضمیر سے پوچھنا ہوگا، اور غور و فکر کرنی ہوگی، اور اپنے شیخ کی بارگاہ میں جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی. اگر نہ سمجھ آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، ورنہ یہ بہت ہی خاص ہیں. لفظ میں کو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. لفظ میں ہے کیا؟ اصل میں ہم جو یعنی اس کو میں کہاں سے بیان کروں، اس کے یعنی روح اتنے ہیں، یہ اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ اس کے یعنی سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کہاں سے جو ہے نا شروع کیا جائے. اچھا، میں کوشش کروں گا سمجھانے کی اس کو کہ یہ ہے کیا. اصل میں ہماری زندگی جو ہے، مطلب ہمیں کوئی کچھ بھی کہتا ہے، یعنی ہماری ایگو ہرٹ کرتا ہے، ہمیں کوئی بھی گالی دیتا ہے، ہمیں برا لگتا ہے اسے،
ہمیں کوئی بھی ہمیں اچھا بندہ لگتا ہے، کوئی ہمیں برا لگتا ہے، کسی کے ساتھ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم بیٹھنا نہیں چاہتے، کوئی شخص ہمیں پسند ہے، کوئی شخص ہمیں نہیں پسند، کسی کی باتیں ہم فالو کرتے ہیں، کسی کی نہیں کرتے، کوئی بات ہمیں غلط کرے تو ہم اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کا دل دکھاتے ہیں۔ تو اصل میں ہم ہے کیا؟ ہماری حقیقت ہے کیا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہماری ایگو کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ہمارا جو ہمیں گالی کسی نے دی ہے تو اسے ہمیں تکلیف کیوں ہوئی؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں اصل میں، حقیقت میں۔ تو پھر کیا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہمیں کوئی گالی دیتا ہے، اس سے ہمیں کچھ بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنی ذات کو ختم کر دینا ہی میں کی نفی ہے۔ لفظ جو میں ہے یہ یہی ہے کہ ہم اپنے جو گوشت ہے، جو لوتھرا ہے، جو یہ نفس ہے، اس کی جو خواہشات ہیں، ہم نے اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی کیا ہوا ہے، اتنا غالب کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے اصلی مقصد سے دور ہو چکے ہیں۔ ہماری تو حقیقت ہی کچھ نہیں ہے، حقیقت میں صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہماری عزتیں کوئی نہیں ہے، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہماری کوئی بے عزتی ہمیں کوئی پسند ہے، ہمیں کیوں کوئی ناپسند ہو سکتا ہے؟ ہم کیوں کسی سے نفرت کریں؟ ہم ہیں کیا؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کسی کو برا بھلا کیوں کہیں؟ ہم نے جو اللہ نے بتایا ہے، یہ جو ہم پرندے ہیں، ہمیں کوئی یہ پرندہ پسند ہے، یہ پرندہ نہیں پسند، ہمیں چوہا نہیں پسند، ہمیں سانپ نہیں پسند، ہمیں فلاں جانور نہیں پسند، یہ فلاں پسند ہے۔ واٹ از دس؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ کی تخلیق میں ہم کیوں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں؟ کیوں اس میں نفرت ڈالتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس محبت سے اس چیز کو جو ہے نا وہ تخلیق کیا ہوگا، کس سوچ کے ساتھ اس کو بنایا ہوگا، اور ہم اس کو فوراً سے جج کر دیتے ہیں۔ مطلب کہ ہم فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ ہماری کیا اہمیت ہے؟ ہماری کیا حقیقت ہے؟ ہم تو اصل میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایک جھٹکا ہے اور انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو پھر ہماری حقیقت کیا ہوئی؟ سب کچھ اللہ ہے، ہر چیز خدا تعالیٰ کی ہے۔ تمام عزتیں، تمام دولتیں، تمام شہرتیں، تمام مال و متاع، تمام اچھی بری چیزیں صرف اس کی ہیں۔ ہمیں خود کو مٹانا ہوگا، ہمیں اپنی اہمیت کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر سے میں کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں کوئی برا بھلا کہے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی گالی دے تو ہم نے اس کو گالی نہیں دینی، اس سے نفرت نہیں کرنی، ہم نے محبت پیش آنا ہے، محبت کو تقسیم کرنا ہے، ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اور محبت کو فروغ دینا ہے، اخلاقیات کو فروغ دینا ہے۔ اور ہماری کوئی اہمیت نہیں۔ اب اس کو میں شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہو، اور اس کو اگر مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو میرا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار نہیں 2 بار آپ اس ڈرامہ سیریل کو دیکھیں، راہ عشق، اور اپنے دل میں یہ جستجو پیدا کریں، یہ ایک خواہش پیدا کریں کہ راہ عشق تک میں پہنچنا چاہتا ہوں، راہ حق تک میں پہنچنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتا ہوں۔ یہ درگاہیں، یہ ملنگ، یہ ڈول کے آگے ناچنا، یہ چادریں چڑھانا، پیروں فقیروں کے آگے جا کے بیٹھنا، ان سے مانگنا، دعائیں کرنا، رونا، اپنے
شیخ کے پاس جانا، ادب و احترام کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اصل میں اپنی ذات کی نفی کرنے کے لیے، جب ذات کی یہ شیخ جو پیر ہے، یہ ملا جو، یہ سارے ہماری ذات کی اصل میں نفی کرنے کے لیے ہیں۔ یہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی نفی کیسے کرنی ہے۔ جو ناچنے والا ہوتا ہے وہ ناچ کیوں رہا ہوتا ہے؟ دیکھنے والے لگتے ہیں، دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، لیکن اصل میں وہ اپنی بے عزتی کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کو، اپنی میں کو ختم کر رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کے سامنے ناچ رہا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کو برا بھلا کہیں، یا اس کا نفس جو ہے وہ، اس کی جو ایگو ہے وہ ختم ہو جائے، اور وہ اس کے اندر سے میں باقی نہ رہے۔ وہ اس لیے ناچ رہا ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے سیدھا ڈائریکٹ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی دیکھیں اس ناچنے والے کو کتنا وہ مست ہے۔ ایک درگاہ کے اندر، ایک دربار کے اندر اگر کوئی ناچ رہا ہے، تو جیسے بلے شاہ بن ناچے تھے، تو انہوں نے کیا تھا؟ انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں سید ہوں، تو پھر ان کے پیر تھے، انہوں نے ان سے ولایت چھین لی تھی، صرف ایک لفظ کہنے کے کہ میں سید ہوں، یا انہوں نے کوئی ایسی بات کہی تو ایک دو لفظ کہے تھے اور فوراً سے انہوں نے ان کے ولایت چھین لی تھی۔ تو مطلب پھر وہ ناچے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سائیکالوجی کیا ہے اس کے پیچھے؟ یہ کیا اس کے اندر، کیا پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ اپنی ذات کی نفی کرنی ہے۔ ہم کچھ نہیں ہیں سوائے اللہ ہی سب کچھ ہے، اس کا دین ہی سب کچھ ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، ہماری کوئی تعریف نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، ہماری کوئی عزتیں نہیں ہیں، ہماری کوئی شہرتیں نہیں ہیں، ہمارا کوئی مال و متاع نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی یہ قلم ہے، یہ میرا ہے، نہیں کہہ سکتے یہ میرا ہے، اور اگر کوئی لے جائے تو ہم اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو نے میرا قلم کیوں اٹھایا، تمہارا تو ہوا ہی نہ۔ یہ جائیدادیں، یہ مال و دولت جس کے لیے لڑائیاں کی جاتی ہیں کہ یہ میرا ہے، اس بنیاد پر لڑایا جاتا ہے، اور جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے پیچھے جو نسل تھی وہاں سے اس کو ڈیلیور ہوا ہے، اور وہ قبروں میں چلے جا چکے ہیں۔ یہ صرف ایک ٹرانسفر چیزیں ہوتی ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا صرف اللہ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیزیں ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو ہر چیز ختم۔ جزاک اللہ۔